فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقوی کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ہم کریں، اور جن کاموں سے منع کیا ہے اس کو ہم نہ کریں۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ نیک کام کرتے رہنا، فرائض کو انجام دیتے رہنا اور بری عادتوں سے بچتے رہنا، برے کاموں سے دور رہنا، یہی اصل تقوی ہے۔ تو آئیے قرآن کی ایک آیت ہم کوٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے، اور آخری دم تک تقوی کے ساتھ فرما برداری کرتے رہنا، یہاں تک کہ تقوی اور فرما برداری کرتے کرتے تمہیں موت آ جائے۔ یہ ہے تقوی۔ یعنی تقوی کی سب سے زیادہ ضرورت ہمیں تب پڑتی ہے جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں۔ یہ میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ جیسے کہ ہم تنہا ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں مفہوم ہے کہ اگر 3 شخص کی بھی سرگوشی ہو رہی ہے تو چوتھا اس میں اللہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنی چاہیے، یہی ہے اصل تقوی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے زیادہ قریب اور مجھے زیادہ پیارے وہی لوگ ہیں جن میں تقوی کی صف ہے، خواہ وہ کسی قوم و کسی نسل سے ہوں اور کسی بھی ملک میں رہتے ہیں۔ تقوی یعنی خدا کا خوف اور آخرت کی فکر ہے، ساری نیکیوں کی جڑ ہے۔ جس شخص میں جتنا تقوی ہوگا اس میں اتنی ہی نیکیاں ہوں اور اچھائیاں جمع ہوں گی، اور اتنا ہی وہ برے کاموں سے اور بری عادتوں سے دور ہوگا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا آدمی کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا جو اللہ کے خوف سے روتا ہو۔ الغرض خدا کا سچا خوف اور آخرت کی فکر اگر کسی کو نصیب ہو تو بڑی بات ہے، اور اس خوف اور فکر سے آدمی کی زندگی سونا بن جاتی ہے۔ بھائیوں، خوب سمجھ لو، اس چند روزہ دنیا میں جو خدا سے ڈرتا رہے گا، مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں اس کو کوئی خوف اور رنج و غم نہ ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ہمیشہ خوش و خرم، بڑے چین و آرام سے رہے گا۔ اور جو یہاں خدا سے نہ ڈرے گا اور آخرت کی فکر نہ کرے گا اور دنیا ہی کی لذتوں میں مست رہے گا، وہ آخرت میں بڑے دکھ اٹھائے گا اور ہزاروں برسوں خون کے آنسو روئے گا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ 60-70 سالہ زندگی میں ہمیں کیا لگتا ہے کہ یہ زندگی ایسی چلتی رہے گی؟ نہیں، ایسی نہیں چلے گی زندگی۔ ایک وقت آئے گا۔ تقوی کا معنی یہ بھی ہے کہ جزا اور سزا کا دن، مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے، ہمارا حساب کتاب ہونا ہے۔ تقوی کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے۔ تو ہم جو 60 یا 70 سال جو بھی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے واللہ عالم، تو اس کے بعد ہمارا حساب ہوگا، ہمارا کتاب ہوگا۔ ہم نے جو یہاں نیک کام کیے ہوں گے تو وہاں پہ ہمیں نیکی ملے گی، جو ہم نے یہاں برے کام کیے ہوں گے تو وہاں پہ اللہ معاف کرے، ہمیں وہاں پہ اس کی سزا ملے گی۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے کہ اللہ ہمیں نیک راستوں پر چلائے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور آخرت کی فکر کرتے ہیں، اور کامیاب ہیں وہی لوگ جو خدا سے ڈرے اور آخرت کی فکر کریں۔ خدا کے خوف سے اور اس کے عذاب کے ڈر سے اگر ایک آنسو بھی آنکھ سے نکل آئے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ہم جب تنہائی میں ہوں، جب ہم اکیلے ہوں تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں استغفار کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کے آگے گڑ گڑانا چاہیے۔ اگر ہمارا ایک آنسو بھی نکلتا ہے تو اس کی قدر و قیمت اللہ کے یہاں بہت ہے۔ اور آخری میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا نیک اور صالح بندہ بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں نیک کاموں کو کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت کہنے سننے میں جو بھی غلطیاں اسے معاف فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔